دوست تھے، بہت بڑے قاری تھے حماد۔ ان کے بھائی سجاد بھی بہت بڑے ماشاءاللہ قاری ہیں، اور رسیفہ میں جو مسجد عبدالقادر نصیر ہے ایک بھائی تو وہاں امام ہیں، اور کبھی یہ بھی مسجد امیر محمد میں رمضان المبارک میں تھے۔ بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھنے والے ہیں سارے بھائی۔ آج ان کا بڑے بھائی جو تھے وہ فوت ہو گئے، اور صبح کی نماز میں جنازہ تھا۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری بیوی میری بہن کو ہڈی میں تکلیف ہے، نماز میں مسئلہ ہوتا ہے، تو بیٹھ کے آپ پڑھا کریں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ باقی ہر بیماری کا علاج جو ہے نا سورۃ الفاتحہ سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس کو خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شافیہ، اس میں شفا۔ اور ایک درد کے لیے میرے آقا نے عمل بتلایا ہے، اگر تمہیں یاد ہو جائے یا نہ ہو تو پھر شاید، مجھے تو نہیں پتہ، یہ فیس بک میں آ جاتا ہے، یوٹیوب میں آ جاتا ہے، اس سے سن کے پھر لکھ لیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جس جگہ درد ہو نا پہلے درود شریف پڑھو 3 دفعہ نماز والا، جہاں بھی درد ہو، پھر اسی جگہ اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 دفعہ پڑھو، پھر درود شریف پڑھو اور پھر دم کر دو۔ تو اگر یہ آپ روز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ درد ختم ہو جائے گا۔ خود حضور پاک پڑھتے تھے، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے پیچھے یزید کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں یار، حضرت علی تو پہلے شہید ہو گئے، یزید تو آیا ہی بعد میں۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر معاویہ آئے، یزید کا ہاتھ کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں کہاں کہاں گئے۔ اصل وہ کہنا چاہتا تھا کہ حسین کی شہادت میں یزید کا ہاتھ نہیں ہے، لکھ دیا علی کی شہادت میں یزید کا ہاتھ نہیں ہے۔ علی کا زمانہ کہاں، یزید کا زمانہ کہاں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی بہرحال اس نے یہ امر یا آرڈر نہیں کیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے، لیکن حکومت تو آپ کی تھی نا، اقتدار تو یزید کا تھا نا، تو جس کے اقتدار میں جو ہوگا اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، موقع پر ابن زیاد نے اور شمر الجوشن نے آپ کو شہید کیا، لیکن وہ کس کے آدمی تھے؟ اسی کے گورنر تھے۔ بھائی شیعہ لڑکی شادی کیوں نہیں کر سکتی، لیکن شیعہ سنی کی شادیاں نہ کیا کرو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میرے بہت بڑے دوست تھے، بہت بڑے ذمہ دار تھے، فوت ہو گئے۔ ان کا پورا خاندان پکے اہل سنت والجماعت، لیکن وہ ذمہ دار آدمی تھا، کسی عورت کے چکر میں آ گیا، اس سے شادی کی، وہ شیعہ تھی۔ اب اس کے مرنے کے بعد بھی یہ نتیجہ ہے کہ کبھی جھنڈے لگے ہوتے ہیں، کبھی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے۔ تو ایسا کام کیوں کرو؟ یہاں جو پہلی اذان ہوتی ہے میرے بھائی جمعہ کے دن، وہ تو زوال سے بھی پہلے ہے، سنتیں نہیں پڑھ سکتے آپ، سنتیں زوال کے بعد پڑھیں۔ زوال ہوتا ہے تقریباً 12 بجنے سے 10 منٹ پہلے، اس وقت آپ سنتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ عصر کی جب اذان ہو جائے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں سنت، نفل کچھ بھی، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھنا۔ عصر کی نماز کے بعد اگر ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ جائے وہ کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ پاکستان سے بعض ٹریول ایجنٹ جو ہیں وہ عمرے کے زائرین کے ذریعے سگریٹ کے پیکٹ بھیجتے ہیں بیچنے کے لیے، کماتے ہیں۔ بالکل نہ لایا کریں، تم حرام اٹھا کے گناہگار کیوں بنتے ہو؟
اور پھر بیچنے بھی کہاں آ رہے ہو؟ اللہ کے حرم میں۔ لوگ حلال چیزیں لے آئے، تم حرام لے آتے ہو۔ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، میں کوئی پیر ہوں مجھ سے بیعت ہوں؟ یار کسی پیر سے بیعت ہوں؟ میں تو بیعت نہ کرتا ہوں، نہ پیر ہوں، نہ کسی کا خلیفہ ہوں، نہ مجاز ہوں۔ 40 لاکھ مجھے ملی ہے نوکری کے بعد جو ملنا تھا پرویڈنٹ فنڈ، تو 2.5% کے حساب سے حساب کر لو اور زکوٰۃ دے دو۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے۔ میرے 2 چھوٹے بھائیوں کو شوگر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ شوگر ایک ایسی مضی بیماری ہے، دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ اس کا علاج تو کوئی نہیں کہ ختم ہو جائے، لیکن 2 علاج ہیں کرنے سے یہ کنٹرول رہتی ہے، نارمل رہتی ہے، بڑھتی نہیں۔ ایک علاج تو یہ ہے کہ خالص عرق گلاب اور اس سے عطشہ اگر مل جاتا ہے، کرشی دوا کھانے والوں کے بعد سے بھی مل جاتا ہے، اور میرے خیال میں ہمدرد والوں کا بھی ہوگا، تو بہرحال جہاں سے بھی ملے یا خود نکال لو، اور اچھی بات ہے۔ اس کے 2 چمچ کھانے والے بڑے صبح نہار منہ اور 2 چمچ سوتے ہوئے پی لیں تو اللہ کی رحمت سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ خالص زیتون کا تیل اب ہر جگہ ملتا ہے پوری دنیا میں، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایکسٹرا ورجن، یعنی وہ پینے والا ہو، لگانے اور کھانے والا نہ ہو۔ اس کے بھی 2 چمچ بڑے چمچ کھانے والے، جس سے چاول کھاتے ہیں، نہار منہ کلی کرنے سے بھی پہلے اور رات کو سوتے ہوئے پی لیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے، بڑھے گی نہیں۔ جو دوائی کھاتے رہیں، جب کنٹرول ہو جائے دوائی آہستہ آہستہ چھوڑ دیں۔ بہرحال نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، چونکہ یہاں مجبوری ہے میرا بھائی۔ تمہاری مسجدوں میں تو 200 400 500 آدمی ہوگا، یہاں تو 50 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ آدمی ہوتا ہے، تو اگر بیٹھے رہیں انشاءاللہ تو کل نکلیں گے۔ اسی لیے مجبوریاں بھی تو ہیں نا۔ اس نمازی کے سجدے کی جگہ سے آگے ہو کے گزر جائیں، کوئی گناہ نہیں۔ میں نے ہوٹل میں جا کے احرام کھول دیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے پھر حل کرایا، دم پڑ گئی۔ کہتے میرے ایک عزیز فوت ہو گئے، تو ان کو دفنانے کے بعد ایک سبز پگڑی والے نے آ کے ان کی قبر پہ اذان دی۔ قبر پہ اذان بدعت ہے، اس لیے نہ دیا کریں۔ شرط لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو 100 شرط حرام ہے۔ کلونجی کا استعمال جو ہے بالکل حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ حبۃ السوداء جو ہے شفاء من کل شیء الا الموت، ہر بیماری سے شفا ہے لیکن موت سے نہیں۔ لیکن ایک مہربانی کرنا، آج کل لوگوں نے کلونجی کے تیل بنائے ہیں، وہ بنائے ہیں کیمیکل سے، اور کتنے لوگوں نے وہ پیے ماشاءاللہ شوق میں، ان کے گردے ہی فیل ہو گئے۔ شفا تو کیا ہونی تھی، ان کے گردے خراب ہو گئے اور وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے۔ کلونجی کے استعمال کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں اس میں 2-4 دانے ڈال دیں، یا ایسے جو اللہ والے علماء ہیں انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ ایسے کلونجی رکھ لو اور لب کو لب لگا لو، ایسے اس کے جتنے دانے آ جائیں منہ میں رکھ کے کھا لو، بس 3 آئیں 4 آئیں 10 آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم پینا شروع کر دو اور کھانا شروع کر دو اور چمچ بھر بھر کے کھانا، تو انشاءاللہ بہت جلدی گردے فیل ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے، ایک آدمی آیا، اس نے اسلام قبول کیا اور نے کہا حضرت میں 5 نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا، 3 پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا 3 پڑھا کریے، بالکل کوئی حدیث نہیں۔ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں کہ حضور نے فرض کی ہیں، جس کو چاہیں معاف کر دیں۔
یہ تو تمہارے پیر کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں کر سکتے۔ پیروں کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اب دیکھو نا، آغا خان نے 3 نمازیں معاف کر دی ہیں، اسی طرح اور بھی کئی پیر ہیں جو پڑھتے ہی نہیں نماز۔ نماز جنازہ ہو یا کوئی، ایک سلام پھیرنے سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 سلام۔ حضرت عمر فاروق نے مونچھوں کا معنی یہ نہیں کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ ہاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 حصے کھانے کے لیے اور 1 حصہ پانی کے لیے رکھو، 1 حصہ پیٹ کا خالی رکھا کرو۔ جب ہم لے جاتے ہیں میت کو تو سب کندھا دیتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنا تو بدعت ہے، باقی کندھا دینا سنت ہے، دیا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مسلمان لوگ یورپ میں جا کے اچھا محسوس کرتے ہیں، وہاں کے ہی ہو جاتے ہیں، اپنے ملک کو پھر اچھا نہیں کہتے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، ایک ہے قانون، دنیاوی نظام۔ دنیاوی نظام میں کافر جو ہے نا وہ بڑا منصف ہے، اس لیے وہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، وہاں کسی کو تھندار نہیں پکڑتا، وہاں کسی کا غلط چلان نہیں ہوتا، وہاں کسی کو نجائز ستایا نہیں جاتا، کسی سے نجائز رشوت نہیں مانگی جاتی۔ اگر بے روزگار ہو تو اس کو باقاعدہ بے روزگاری الاؤنس دیتے ہیں، جب نوکری ہو جائے گی کاٹ دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اچھا کام کوئی بھی کرے تو اچھا لگتا ہے، اچھا کافر کرے مسلمان کرے۔ عورت کا شوہر مر گیا، عدت کرنی چاہیے بالکل 4 مہینے 10 دن۔ طلاق ہو جائے تو 3 مہینے 3 حیض عدت ہے۔ جنازے میں وہ قبرستان نہیں جا سکتی، نہ وہ جنازے کے لیے قبرستان میں، وہ عدت سے گھر کے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں کیا واقعہ ہوا تھا؟ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا تھا۔ ہوٹل میں جا کے سر کے بال مڈوا سکتے ہیں، ہاں اگر ہوٹل مکے میں ہے، جدے میں ہو تو نہیں مڈوا سکتے۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے تھک جائیں بیٹھ جائیں، بالکل دم نکال لیں، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ لیں پھر شروع کر دیں۔ بہرحال اگر انہوں نے کہا ہے کہ مودودی صاحب رجم کے حق میں تھے تو اچھی بات، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم نے یہی پڑھا سنا ہے۔ بار صورت یہ ہے کہ اگر انہوں نے انکار نہیں کیا اچھی بات، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے عزیز فوت ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کل خوانی وغیرہ نہ کریں تو رشتہ دار تانا دیتے، ایک طرف رشتہ دار تانا دیتے ہیں، ایک طرف حضور ناراض ہوتے ہیں، تمہاری مرضی جس کو راضی کرو۔ وہ بدعت ہے، بدعت کرو گے تو حضور ناراض ہوتے ہیں، نہیں کرو گے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ اب پلڑے میں دیکھ لو، ایک طرف نبی ہے ایک طرف رشتہ دار ہے۔ اور یار تمہیں شوق ہے تم 30 دن کل خوانی نہ کرو، جب 3-4 دن گزر جائے نا ہر روز خیرات کیا کرو، پورا مہینہ، پتہ تو لگے تمہاری محبت کا، تم بھی تو رسم ادا کرتے ہو نا۔ بہرحال ہم تو تمام علماء کے لیے الحمدللہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ علماء پاکستان کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، عرب کے ہیں، عجم کے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو قیمت والی چیز ہے وہ علماء ہے، کیونکہ علماء جو ہیں وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث۔ سورج نکلنے کے بعد حرم میں 2 رکعت، وہ جنہیں سورج کو گرہن لگا ہوگا اس لیے انہوں نے نماز پڑھی ہو۔ روضہ انور پہ سلام پڑھیں، دعا اللہ سے مانگیں۔ مجھے ہوا خارج ہوتی ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، پھر اگلی نماز تک وہی وضو کافی ہے چاہے ہوا خارج۔ ہم نے اپنی بچی کا نام دعا رکھا ہے، ٹھیک ہے،
باپ بیٹے کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اور اللہ کے نام ہے یا لطیف یا ودود، یہ ایک تسبیح پڑھ کے روزانہ دعا کیا ہے۔ اگر مسافر ہے اور امام مقامی ہے تو پوری نماز پڑھے گا، اور امام کے تابع ہے نا، الگ پڑھے گا تو پھر قصر پڑھے گا۔ زمزم کو پانی کے بورنگ میں ڈال دیں، نہیں، اس سے بہتر ہے کہ نہر میں ڈال دیں یا اپنے علاقے کے دریا میں ڈال دیں، سب کو پہنچ جائے گا۔ ایسے بچوں والی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد عائشہ میں یا طائف سے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، مسجد عائشہ سے ضروری نہیں ہے۔ آپ کی تفسیر مکی جو ہے وہ انڈیا میں ملے گی، اللہ اعلم۔ میں نے یہی معلومات ہوئے ہیں کہ مدراس کے قریب ایک جگہ ہے عام پور، وہاں کے علماء ہیں مولانا تمیم قاسمی، انہوں نے اس کتاب کو بھی شائع کیا ہے اور وہ تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ وہاں سے منگوا لیں۔ وہ خود مولانا تمیم صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں۔ بعض لوگ مولانا عبدالستار توسی کو گستاخ رسول کہتے ہیں، کوئی بدعتی کہتا ہوگا۔ میں نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا جو ہے وہ ننگا کیا، باقی 7 میں ہی کرنا چاہیے تھا، بہرحال دم کوئی نہیں۔ آپ مجھے اپنی ٹوپی یا کوئی استعمال کردہ چیز مجھے دیں، کون سی برکت ہو جائے گی آپ کو؟ مولویوں نے بھی کبھی کسی کو کچھ دیا ہے؟ عجیب بات نہیں ہو نہ، ایمان سے کہیں، مولوی کا باپ، بھائی، چاچا، نانا نہیں مرتے؟ انہوں نے کبھی کلخانی پہ بلایا تمہیں؟ اگر بلائے خدا کے کعبے میں قسم کھا کے بتا، کبھی چلیسواں کیا انہوں نے اپنے باپ دادے کے؟ تمہارے کرتے ہیں تاکہ چاول تمہارے کھائیں گے، اپنا تو مولوی پاگل نہیں ہے کہ کسی کو دے دے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے میرا بھائی کہ اس طرح لوگوں میں بلا وجہ ایک بزرگی بنتی ہے کہ جی فلاں کا تبرک ہے اور یہ ہے، اور میں وہ بزرگ نہیں ہوں، کسی بزرگ سے حاصل کروں، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن پڑھ کے بعد میں 14 سجدے کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جب آتا ہے سجدہ اس وقت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کٹھے کرتے جا رہے ہیں، پھر تم نے کرنے ہیں، تمہارا باپ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کسی بندے سے راضی ہے یا ناراض؟ اگر اللہ والے کام کر رہا ہے تو راضی ہے، شیطان والے کر رہا ہے تو ناراض ہے۔ جب ہم سجدہ کریں، سجدہ تلاوت کیا پڑھیں؟ وہی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اگر کسی کو آتا ہو تو سجد لک وجہی وشق لک سمعی وبصری، اللہم لک سجدت بک آمنت وعلیک توکلت، اگر آئے، نہ آئے تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک عورت ہے مطلقہ، 3 دفعہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، اب اس کو میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، جس کو پہلے 3 دفعہ طلاق ہو چکی ہے، تمہیں کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہے کہ پھر اسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی کہے کہ مدینہ شریف میں میرا سلام عرض کریں تو بالکل ٹھیک ہے، کریں۔ مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے آئے ہیں، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوسری جگہ کر دی ہے۔ دوسری جگہ کیا معنی؟ یعنی طائف میں جا کے کی ہے؟ کوئی وضاحت کرو نا، دوسری جگہ سے کیا مراد ہے؟ طواف اندر کیا ہے اور صفا مروہ حرم کے باہر ہوٹل کے قریب دوڑے ہو، کوئی وضاحت کرو نا، کہاں دوسری جگہ کر دی ہے؟ اگر آدمی نے حمام میں جانے کے بعد احرام کی حالت میں
وہاں جو واشنگ لوشن لگا ہوتا ہے، ارے ہاتھ لگا کچھ نہیں ہوتا۔ پان اور سگریٹ سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ نیت پکی ہو تو چھوٹ سکتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں 30 سال سگریٹ پی، چھوڑی پھینک دی، بس ختم۔ اس کا تعلق ہوتا ہے قوت ارادی سے کہ فیصلہ کر لے آدمی کہ میں نہیں پینی۔ پاکستان سے عمرے کی ادائیگی کے لیے ٹکٹ سے 3 دن قبل ایام شروع ہو گئے۔ اب نیت کہاں سے کریں؟ آپ کو وہیں سے نیت کر لینی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی ہے، دم پڑ گئی آپ پر۔ اگر بچنا چاہتی ہیں تو طائف جا کے نیت کر کے عمرہ کریں۔ اگر آپ نے وہاں سے نیت نہیں کی تو اب طائف سے کریں، ورنہ دم دینی ہوگی۔ اگر ایک آدمی مریض ہے، اس کو ہم نے ویل چیئر پہ طواف کرا، انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا۔ میری بیٹی ہے، اس کے شوہر کے ساتھ ناچاکی ہے، اللہم الف بین قلوبہم، خدا کرے کہ اصلاح ہو جائے۔ اگر کسی نے صفا مروہ دوڑا ہے، مثلا 2 آدمی ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا ہے، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھر سکتے ہیں۔ اگر ایک نے نہیں کیا ہے پھر دم پڑ جائے گی۔ 73,000 نقد رقم بالکل زکوٰۃ ہے، 2.5% کے حساب سے ادا۔ اور بھی تو چیزیں گھر میں ہیں نا، صرف 73,000 تو نہیں ہے۔ میری بھتیجی ہر ایک سے لڑتی رہتی ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتا ہے آدمی؟ شوگر کا میں نے علاج بتا دیا ہے۔ بلسان سے کیا فائدہ ہے؟ حکیم سے پوچھ لو۔ اگر عمرے کے وقت صفا کے 1-2 چکر چھوٹ گئے، جا کے ادا کرو، دم نہیں پڑے گی۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ زمزم ہم بوتلوں میں بھر جا کے لے جاتے ہیں، ہوٹل میں پیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم اپنے بچی یا بچے کا ہم بسم اللہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہاں جی کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر ایک آدمی عمرہ کرنے کے بعد ہوٹل میں چلا گیا، بال نہیں کٹوائے، بھول گیا، کپڑے پہن لی، اگر 3 4 5 گھنٹے گزر گئے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی دے۔ کفن کو آب زمزم سے دھونا جو ہے، کوئی نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں، نہ صحابہ نے دھویا ہے۔ کسی غیر مسلم سے محبت ہو جائے، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے کہ شاید یہ مسلمان، تو اس کو مسلمان نہ کرو، اپنا اسلام بچاؤ۔ غیر مسلم یا مسلم عورت کے ساتھ رہنا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے باپ کی 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں سے اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی، تو 8ویں حصے میں دونوں بیویوں کو حصہ ملے گا، باقی جائیداد جو ہے آدھا لڑکی کو اور پورا لڑکے کو۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ میراث کے مسئلے اپنے مقامی علماء سے مدرسے میں جا کے فتویٰ لکھوا لو۔ میں نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، لیکن وسوسے سے جب توبہ کر لی وسوسے کا کیا مطلب؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بد نظری سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم
انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير يا لطيف الطف بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا اللهم يسر أمور أخواننا وأخواتنا وشبابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين اللهم يسر أمورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجاب الدعوات يا مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں علماء ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔